ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سب سے افضل اسلام یہ ہے کہ مسلمان محفوظ رہے زبان اور ہاتھ کی اذیت سے۔ یہ بہت مشہور حدیث شریف ہے، عام طور سے سنائی جاتی ہے۔ یہ بات مختصراً عرض کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین اپنے ایمان اور اعمال صالحات اور تقوی اور گناہوں میں پڑنے اور اعمال کے برباد ہونے میں بہت محتاط رہتے تھے، اپنے آپ کو بہت بیدار رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طرح طرح سے وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے اور سب سے افضل اسلام کیا ہے اور سب سے خیر کی بات کیا ہے اور سب سے اونچا عمل کیا ہے، ہلاکت کی باتیں کیا ہے۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کیے ہیں، آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو جوابات عطا فرمائے ہیں وہ جوامع الکلم ہیں، ایک جملہ آدھی لائن کا مگر اس کے اندر علم و حکمت کے اتنے سمندر بھرے ہوئے ہیں
کہ پوری زندگی اگر اس کی تشریح اور معنی مفہوم بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں علم و حکمت بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی انداز ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے کہ آدمی تہجد کا بالکل پابند ہو، یہ نہیں فرمایا۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اخلاق کے بارے میں ایک تعلیم دی ہے۔ اخلاق کے بارے میں کہ اخلاق کیسا ہوگا، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور افضلیت، خیریت اور اسلام کے اندر ترقی اور اونچائی پر پہنچنے والا بندہ کون ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں جو سمجھایا تو فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے افضل اسلام اس کا ہوگا، یعنی سب سے افضل مسلمان وہ ہوگا، مسلمانوں میں سب سے افضل وہ ہوگا جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ ہونا، عام طور سے زبان کے گناہ بہت عام ہیں اور ان میں سب سے زیادہ عام غیبت ہے۔ غیبت کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جو برائیاں پیش آتی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، اور چغل خوری اور زبان کے ذریعے سے دوسری بہت سی تکلیفیں، جاسوسی، غداری، بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تمام کے تمام وہ گناہ جو زبان سے ہو سکتے ہیں وہ اس حدیث شریف کے ایک لفظ کے اندر شامل ہے۔ اب اس کی تشریح ہم اور آپ کرتے رہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ زبان کے بارے میں ہم مسلمان محتاط ہو جائیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف و اکابر محتاط رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے بھی اس طرح کے مسائل آئے، ان سے کسی کے بارے میں سوال کیا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حکمت سے سوال کرنے والے کو دفع فرما دیا، اپنی زبان نہیں کھولی۔ اس جگہ پر جہاں کسی کی عزت اور ناموس پر کچھ آنچ آ سکتی تھی، اس جگہ کوئی زبان نہیں کھولی۔ بہت سے واقعات ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، اور ان میں باتیں بڑھی ہیں، سوالات ہوئے ہیں۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا صحابہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمارے ہاتھوں کو ان کے خونوں سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے عزتوں کے ساتھ ملوث کیوں کریں؟ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، ہم اس وقت نہیں تھے، لہذا ہم نے تلوار نہیں اٹھایا، ہم جنگوں میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھے، نہ ان کی طرف سے نہ ان کی طرف سے۔ اب اپنی زبان کھول کر بلا وجہ ان کی عزتوں کو اچھال کر اس کو ملوث کیوں کریں؟ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے۔ عبداللہ بن مبارک، حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ سے بھی اس طرح کے جوابات منقول ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غالباً حجاج کے پاس گئے، شاید نام لینے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، حجاج کے پاس جانا تو پکا ہے، جانے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہو سکتا ہے کچھ نام مجھ سے غلط ہو جائے۔ وہ گئے، حجاج کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت ظالم، بے پناہ ظالم،
اپنے من کے خلاف جس سے بھی کوئی بات سنی اس کو یا تو قید میں ڈال دیا یا اس کی گردن اتار دی. یہ اس کا انداز تھا. اس کے خلاف بولنا بڑی جرأت کا کام تھا. تو یہ صحابی گئے. حجاج نے پوچھا ماذا تقول فی علی و عثمان رضی اللہ عنہما. یہ رضی اللہ عنہما میں کہہ رہا ہوں, اس نے نہیں کہا حجاج نے کہ علی اور عثمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما دونوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. ان کو ختان کہا جاتا ہے, ختانان یعنی دو داماد. اور جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں ان کو شیخان کہا جاتا ہے, دو شیخ. شیخان ختانان. ختانان کے بارے میں پوچھا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو سکتا ہے اس کا یہ مقصد رہا ہو کہ تم بھی برائی کرو ان کی اور کہو کہ یہ لوگ اپنی جگہ پر صحیح نہیں تھے, انہوں نے جو اختلاف کیا وہ برحق نہیں تھا. کس طرح کا اس کا انداز تھا. مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے اور ہم لوگ سب سنیں اور اس سے ذرا نصیحت پکڑیں کہ ایسا موقع اگر آئے تو ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کس طرح سے کرنا ہے. فرمایا اقول ما قال من هو خیر منی بین یدی من هو شر منک. میں وہی بات کہتا ہوں جو اس شخص نے کہی تھی جو مجھ سے بہتر تھا اور اس کے سامنے کہی تھی جو تجھ سے بدتر تھا. کتنی جرأت کا کام ہے حجاج کے سامنے کہنا, جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو 2.5 لاکھ سے زیادہ نیک لوگوں کو اس نے قید کر رکھا تھا جو کہ بے قصور تھے, اور بڑے بڑے اہل علم کو اس نے قتل کر رکھا تھا. وہ نہایت درندہ صفت انسان تھا. اس کے سامنے یہ کہنا کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں ان حضرات کے بارے میں جو مجھ سے بہتر شخص نے کہا تھا اور اس کے سامنے کہا تھا جو تجھ سے کہیں زیادہ بدتر تھا. حجاج نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کے سامنے بات کہی تھی. موسیٰ مجھ سے افضل ہے اور فرعون تجھ سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس کی مثال دے کر بیان فرمایا. فرعون نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا فما بال القرون الاولی, تم پچھلے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو, ان کے بارے میں ذرا زبان کھولو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے, ان علمہا عند ربی. یا اس طرح کا کوئی جملہ مجھ سے فرق پڑ سکتا ہے کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. کسی کی عزت میں اپنی زبان کو ڈالنا مناسب نہیں سمجھا, اپنی زبان کی حفاظت فرمائی. محترم بھائیوں اور دوستوں, یہی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, ان کی سیرت ہے. آپ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو ایسی جگہ ثابت نہیں کر پائیں گے جہاں پر ان کی زبان سے کسی کی غیبت, شکوہ, شکایت یا حق کے عزت وغیرہ جیسی کوئی چیز پائی جاتی ہو. اور ہم لوگ پابند ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی اپنائیں, اسی میں نجات ہے. آپ کی سیرت ہی پورا دین ہے. کیسے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا تھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے, قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سیرت ہے. قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یعنی قرآن کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صادر ہونے والے اعمال ان کتاب قرآن کی
کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ قرآن پر اگر عمل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھنا ہوگا۔ قرآن میں زبان کے بارے میں تعلیمات آئی ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو دیکھنا ہوگا، وہی اس کی تفسیر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تفسیر نہیں ہے۔ قرآن کو منطق سے حل کریں، دلائل سے حل کریں، اور فلسفے سے حل کریں، اور قضیے سے حل کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ ہے۔ بس مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ بھائیوں، جہنم میں جو گناہ سب سے زیادہ لے جائے گا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، وہ زبان کا گناہ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا گناہ ہے۔ سب سے زیادہ لاپرواہی، سب سے زیادہ گناہ زبان سے، اس لیے سب سے زیادہ توجہ زبان پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بار بار ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ایک موقع پر اپنی زبان کو وہ اینٹ رہے تھے، زور زور سے اینٹ رہے تھے۔ گزرنے والے صحابی نے پوچھا، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، اسی نے مجھے برباد کر رکھا ہے، اسی نے مجھے ہلاک کر رکھا ہے۔ وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن مجید ان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، نبی ان کو اپنا سب سے محبوب رکھتے ہیں، امت کا نبی کے بعد سب سے بڑا معلم جو ہے، وہ اپنی زبان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کہ اس زبان نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ جن کا دل ایمان کے نور سے منور تھا، اللہ کی معرفت حاصل تھی، دل غافل نہیں ہوتا تھا، زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر تھی، جو خوف و خشیت سے بھرا ہوا تھا، اس کا حال تو یہ ہے کہ زبان کو پکڑ کر اینٹ رہا ہے۔ اور ہم غافل لوگ، ہم گنہگار لوگ، ہم وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی غافل ہیں، اور تسبیح میں بھی غافل ہیں، اور تلاوت میں بھی غافل ہیں، اور ہم لوگ امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم نے بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، غیبت نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے چھیل دیتا ہے، جیسے استرا بال کو چھیل دیتا ہے، یعنی صفا چٹ ہو جائے گا معاملہ، کوئی نیکی نہیں بچے گی، ساری نیکی برباد و تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اگر اپنی نیکیوں کی حفاظت ہم چاہیں تو ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنا پڑے گا، انشاءاللہ نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ اور اسی طرح دست درازی کرنا، ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی حرام ہے، اور یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سب سے افضل اسلام اس کا ہوگا، یعنی سب سے افضل مسلمان وہ ہوگا جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ کے گناہ بھی کم نہیں ہیں، ہر وہ چیز جو کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنے، باعث بنے، وہ حرامی ہوگا، چاہے وہ تکلیف بدن کو پہنچے اور چاہے وہ تکلیف اس کے دل یا دماغ کو پہنچے، وہ حرام ہوگا۔ اس لیے اپنے ہاتھ کی بھی اصلاح کر لینا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعمال صادر ہونے والے 7 اعضاء ہیں، اس حدیث شریف میں 2 عضو کا بیان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ان ہاتھ کے معاملے میں بھی بہت محفوظ تھے، اس معاملے میں بھی بہت محفوظ تھے۔ اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی۔ میں نے ایک اور حدیث شریف پڑھی، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار یہ نقل کیا حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار۔ کیا ترجمہ ہے؟ قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ،
صحابہ نے عرض کیا کون اے اللہ کے رسول؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کے اندیشوں سے، اس کے خطرات سے معمون نہ ہو، امن محسوس نہ کرتا ہو، پڑوسی اس سے خطرہ محسوس کرتا ہو، مال میں، عزت میں، کسی اور چیز میں، تو جس کا پڑوسی اس سے معمون اور محفوظ نہ ہو، وہ شخص اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق مومن نہیں ہو سکتا۔ اب علماء اس کی ذرا تعویل کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں تو مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا، لیکن آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، دنیا میں اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ برت بھی لیا جائے تو اس کا کیا حاصل ہے، کیا فائدہ ہے، جب خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایمان والا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ آج ہم لوگ ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ذرا اپنے اخلاق کو ٹٹولیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات کی روشنیوں میں کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے، اچھا اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بھی پڑوسی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اس کے بارے میں یہ تعلیم دے دی گئی کہ اگر ہم کامل ایمان والے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی بالکل محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ٹٹولیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن ہے یا نہیں، ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس پیمانے پر اپنے آپ کو ٹٹولیں گے محترم بھائی اور دوستوں، بہت سے عیوب کا پردہ کھلے گا، بہت سے عیب سامنے آئیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یوں ہی بیان کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی سند کیا ہے، تاریخی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا اور اس کو ضرورت پیش آ گئی مکان بیچنے کی، تو اس نے اپنے مکان بیچنے کی بات کھول دی، سامنے رکھ دی۔ اس نے مکان کا جو ریٹ رکھا وہ ریٹ اس جگہ کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ جب اس کے پاس مکان کے خریدار لوگ آئے، ریٹ پوچھا تو بہت زیادہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، اس جگہ کا اتنا ریٹ تو نہیں ہے، آپ کچھ زیادہ ہی قیمت مانگ رہے ہیں۔ تو اس یہودی آدمی نے کہا کہ آپ لوگوں کی بات درست ہے، جگہ اور مکان کی قیمت وہی ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے مکان کی ایک خوبی ایسی ہے جس نے اس کی قیمت کو اتنا بڑھا رکھا ہے کہ میں مانگوں گا آپ دے نہیں پائیں گے۔ کہا ایسی کیا خوبی ہے تمہارے مکان میں؟ کہا میرے مکان کی خوبی یہ ہے کہ اس کا پڑوسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ میرے مکان کی خوبی ہے، اس لیے میرے مکان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگے میرا پڑوسی ایسا ہے کہ جب مجھے کوئی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو فوراً وہ مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جب میں پریشان ہو جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے وہ میری مصیبتوں کو دور کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ ہر وقت میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پڑوسی ایسے ہیں۔ بہرحال جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پتہ لگی کہ پڑوس کا یہودی اپنی ضرورت کی وجہ سے اپنا مکان بیچنا چاہ رہا ہے،
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر بھی اس کی مدد فرما دی اور اس کو مکان بیچنے نہیں دیا، اس کی جو ضرورت تھی ضرورتیں پوری کروا دی، مکان بیچنے نہیں دیا۔ ایسے پڑوسی، ایسا اخلاق، دیکھیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف ہیں یہ، جن کے نقش قدم پر چلنا صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ الذی انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا راستہ، اور میں انہی کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارے اکابر ہیں، ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کی نقل اتارنا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، یہی حال ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا۔ وہ اپنے اوپر اپنے پڑوسی کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدینے کے انصار کا حال، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آ گیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے، اگرچہ وہ لوگ شدت احتیاج میں رہتے تھے، بہت سخت ان کو ضرورت تھی کپڑے کی، بہت شدید ان کو ضرورت تھی روٹی کی، بہت شدید ان کو ضرورت تھی پیٹ بھرنے کی۔ اس حال میں بھی وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے اور اپنا کھانا اپنے بھائیوں کو کھلا دیتے تھے، خود بے کپڑے کے رہ جاتے تھے اور ننگوں کو پہنا دیتے تھے، اپنے اوپر اپنے غیر کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ صفات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور ان صفات سے ہماری کتابیں، اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ اسی لیے بھری پڑی ہیں کیونکہ اللہ کو منظور ہے ان کا محفوظ رکھنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان کے ساتھیوں کی سیرت ہے، اور قرآن اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ قرآن جب تک باقی رہے گا یہ تعلیمات بھی تب تک باقی رہیں گی، جب تک قرآن پر عمل کیا جاتا رہے گا انہی تعلیمات پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ لہذا ہم لوگ اپنے اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بناویں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی سیرت کے مطابق بناویں۔ محترم بھائی اور دوستوں، ایک ایک اعمال سیکھ سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کریں؟ اگر ہم اپنے من سے کریں گے تو اتباع نفس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے کان کو کیسے استعمال کریں اور اپنے زبان کو کیسے استعمال کریں؟ اگر نیکیوں کا پیمانہ ہم اپنے من سے خود طے کریں گے تو یہ اتباع شہوات کہلائے گی۔ ہم اپنے ہاتھ اور پیر، پیٹ اور شرمگاہ کا استعمال کیسے کریں؟ اگر اپنے من سے پیمانہ طے کریں گے یہ خواہشات نفس کی اتباع کہلائے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں، اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، اور گناہ کسے سمجھا جائے گا؟ اگر ہم نے ان پیمانوں کو اپنے من سے طے کیا اور اس پر ہم چلے تو یہ اپنے نفس کے پیچھے چلنا ہوگا اور ہوا کی پیروی کرنا ہوگا، ہدا کی پیروی کرنا نہیں ہوگا۔ اگر ہدا کی پیروی ہم کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو اوپر سے لے کر نیچے تک ہر عضو کے اعمال کو سیکھنا ہوگا، اور ظاہر سے لے کر باطن تک، اعمال صالحات سے لے کر ایمان اور اخلاق تک، قلب اور روح کے اعمال تک، ہر ایک کو سیکھ سیکھ کر عمل کرنا ہوگا۔ تب جا کر یہ ہوگا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے بن پائیں گے، تب ہوگا۔ یہ اپنے سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پوری تعلیم نازل فرما دی ہے اور رسول اللہ نے سب کچھ کر کے دکھلا دیا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو پورے دین پر اور صحیح دین پر اور صحیح تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرماویں۔